کولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور 23 اکتوبر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کی ری کانڈکٹ کی نیوز جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ جو کمیٹی سندھ ہائی کورٹ نے بنائی تھی اس کو 28 تاریخ تک یعنی 15 دن کے اندر یہ رپورٹ دینی تھی۔ تو یہ نیوز آ رہی ہے کافی یوٹیوب چینلز، اور ہمارے شوکت زرداری صاحب بھی جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں امریکہ سے، ان کا بھی خیال ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ ری کانڈکٹ کی طرف جائے گی، اور اسی طرح اسلام آباد میں گریس مارکوں کے باوجود بھی وہاں ری کانڈکٹ کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، اور اسی طرح KMU میں بھی ہائی کورٹ جو ہے اس میں کیس ہے، اور اس نے بھی جو ہے وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رپورٹ مانگی ہے کہ وہاں پہ بھی تقریباً کافی جو سوال ہیں 20 کے قریب ہیں جن پہ ان کو اعتراض ہے کہ ان کی صحیح نہیں ہے، ملٹیپل جو ہے ان کے جواب ہیں، اور اس کے علاوہ ایون کوشچنس بھی غلط ہیں، اور یہی جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں، کہ وہاں 2700 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی 190 آؤٹ آف 200 جو ہے وہ مارکیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہائیسٹ نمبر ہے جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں اتنی بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب ایم ڈی کیٹ کے سلسلے میں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ری کانڈکٹ ہوگا تو کیا مسئلہ حل ہوگا، اور پھر اگر ڈو یونیورسٹی دوبارہ کراتی ہے یا LMC لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کراتی ہے، یا کوئی اور ادارہ IBA سے پوچھا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ 10,000 اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو سندھ میں تو 40,000 43,000 یعنی 38,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح خیبر میں 43,000 ہیں، اور پنجاب میں تو یہ 58,000 ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد میں انڈر گریجویٹ پہ ہم نے جو زور لگایا ہوا ہے ایڈمیشن کا، میرے خیال میں یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اور PMDC کو ری وزٹ کر کے 1998 کی پوزیشن لینی چاہیے، جب یہ صرف انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے اور انٹرویو کے بنیاد پہ اور لوکل ٹیسٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کانڈکٹ کرتی تھی۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم پوری ہائی کورٹ اسلام آباد سے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے، جو پشاور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ سے گزارش کریں گے کہ وہ ہر کالج کو جو PMDC کا ریکگنائزڈ ہے اس کو اپنی لوکل ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے، وہ 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، اور وہ PMDC کے اور انٹرمیڈیٹ کے کریکولم اور گائیڈ لائن کے مطابق ہو۔ جب ایک کالج میں تقریباً 100 پروفیسرز ہوتے ہیں تو 100 پروفیسرز کیا وہ ایم ڈی کیٹ لوکل لیول پہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی PhD اگر 3 ہوں تو وہ ٹیسٹ بنا سکتے ہیں، اور وہ لوکل ٹیسٹ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو جب لوکل ٹیسٹ ہائر ایجوکیشن کو PhD، MPhil اور ماسٹر پروگرامز میں بھی اویلیبل ہے، تو کیا یہ لوکل نہیں ہو سکتی ہے؟ تو سندھ میں پاکستان میں 170 کالجز ہیں، ان ساروں کو PMDC کو چاہیے کہ وہ لوکل ٹیسٹ کی اجازت دے، اور 8,000 فیس کے بجائے 2 یا 3,000 فیس جو ہے ان سے لی جائے، اور وہ اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کانڈکٹ کریں، اور انٹرمیڈیٹ کی جو ویٹیج ہے اس کو 70% کریں، اور اس ایم ڈی کیٹ کی جو ویٹیج ہے اس کو 30% کریں۔ یہ تو ہو گیا۔ اگر یہ اسٹرکچرل چینج نہیں آئی تو یہ مافیا، یہ پیپر لیک، یہ کی کے مسئلے، یہ آؤٹ آف سلیبس کے مسئلے، یہ ایک ویشس سائیکل ہے جس کو ہم شیطانی چکر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور بچے جو ہیں وہ 2 لاکھ بچے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، جبکہ پاکستان میں جو ہیں وہ 2 کروڑ یعنی جو 26 ملین چلڈرن جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں، اس کے لیے کوئی آواز نہیں ہے، اس کے لیے کورٹوں میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ہماری اسمبلی میں کچھ نہیں ہے، اور ہم ایم ٹی کیٹ کے 2 لاکھ بچوں میں سے بھی صرف جو ہے وہ 22,000 کو سلیکٹ کریں گے،
اور 1,80,000 بچوں کو کہیں گے کہ آپ دوسری فیلڈوں میں جائیں، تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کے حساب سے بھی نہیں ہے، اور اس میں کمپلیکیشنز زیادہ ہیں۔ تو اس نے اور ہمارے میڈیکل جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو کمزور کیا ہے، نہ کہ اسٹرینتھن کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس میں بھی جو سیٹیں ہیں وہ 332 سیٹیں جن کو اسپیشل لاکڈ سیٹ کہا گیا ہے، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ایک اور ٹیسٹ لے کے ان بچوں کو جو بلوچستان کے ہیں، جو خیبر کے ہیں، اب وہاں پہ جناب جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا؟ میڈیکل سیٹیں دینے سے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اگر یہی ہوں گے تو پولیو ورکر جو ہیں وہ 100 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے۔ اور آج میں تھوڑی ڈیٹا جو آپ کو بتاؤں گا کہ کووڈ میں ہمارے کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک فگر یہ ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کی فگر 56 ہے، اور پنجاب میں جو شہید ہوئے ان کی فگر 29 ہے، اور KPK میں بھی 43 کے قریب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں 9، اور جو فاٹا کا علاقہ کہا جاتا ہے وہاں پہ 3 ڈاکٹرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کے ڈاکٹرز ہیں، پنجاب کے ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے آپ یہ سیٹیں 300 جو اسپیشل لاکڈ سیٹ ہے اور اسکالرشپ ہے، ان کا کوئی پروگرام نہیں بنا سکتے ہیں؟ اور ایک فگر تو یہ ہے ڈان کی جو چھپی ہے وہ بتاتی ہے کہ 232 ڈاکٹرز جو شہید ہوئے ہیں، 100 ہمارے پولیو کے ورکرز جو شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح کووڈ کے درمیان ہزاروں جو ڈاکٹرز تھے وہ اس میں افیکٹڈ ہوئے، ہاسپٹلائز ہوئے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز 165 جن کی فگر موجود ہے ان کے بچوں کے لیے، اور ان کے لیے نہ صرف اسکالرشپ ہیک دے لیکن یہ جو اسپیشل لاکڈ سیٹ ہے ان کو دے، اور گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں ایک نیا کالج قائم کر کے ان کو سیٹیں بڑھا کے دے، اور یہ پورے پول میں دے۔ آج بھی پنجاب میں رحیم یار خان سے کم بٹاتے ہوئے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 15 ملین جو ہے فیملی سے مانگے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ڈاکو ہیں، کچھ دن پہلے گھوٹکی اور کچے کے علاقے میں ان کا اپنا راج چل رہا ہے، اور وہاں کے نہ ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو چلنے دیتے ہیں، نہ اسکولوں کو چلنے دیتے ہیں، اور ان بچوں سے بھی آپ وہی سوال کر رہے ہیں جو کہ کراچی اور ڈیفنس کے علاقے یا لاہور کے گلبرگ علاقے میں جو کالج ہیں جو امن اور سکون سے چل رہے ہیں، اور جن کے پاس کل بھی میں آج ڈاکٹروں کی ہمارے ایک کانفرنس چل رہی تھی لیڈرشپ میں، وہاں وہ بتا رہے تھے کہ چاغی میں وہ جا رہے تھے تو وہاں بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، اور ان کو بھی آپ اسی کمپٹیشن میں لے رہے ہیں، اور ان کو وہی سوال دے رہے ہیں جو کہ گرامر اسکول کے بچوں کو دے رہے ہیں، اور وہی جو ریگولر ٹیکسٹ بک جو ہے اور ٹیوشن سینٹرز ہیں، اور جو اسکولوں میں خاص بڑی بڑی فیسوں سے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ ان کو ملائیں گے؟ اب دوسری چیز یہ ہے کہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز جو ہیں وہ 2022 میں جو فلڈ آئی تھی اس میں تقریباً 33 ملین یعنی 3,30,00,000 لوگ دربدر ہوئے۔ ان کے لیے آپ کے لیے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، صرف آپ کو جو ہے وہ 232 سیٹیں جو ہیں 332 سیٹیں آپ نے فاٹا اور بلوچستان میں امن کے لیے رکھی ہیں۔ کیا یہ فلڈ اور یہ ڈیزاسٹر جو 3,30,00,000 لوگوں کو، اسی طرح کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو حالات ہوئے، 152 ایونٹ جو ہیں اس میں گرمی کی لہریں ہیں، اس میں بیماریوں کے مسئلے ہیں وہ آئے ہیں، ڈائیکاٹس ہے، مارجنلائز چیزیں ہیں، اور کچھ ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں جن کو ہم فزیکلی چیلنج کہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اور پاورٹی لیول جو پاکستان میں 40% پہ چل رہا ہے، ان ڈسٹرکٹس کو میڈیکل کی اسپیشل سیٹس جس طرح پنجاب میں انڈر ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، اسی طرح ہمارے کاچو، کوہستان، تھرپارکر
ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو ایک اسپیشل سیٹس کا جو کوٹا ہے اس میں جگہ دینی چاہیے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر حسین بشکولہ کی یوٹیوب چینل سے آپ کو نئی نئی معلومات ملے گی۔ ہم سندھ ہائی کورٹ کی ریکنڈکٹ کے خلاف نہیں ہے، ریکنڈکٹ کرے اور اس میں سارے ریکگنائز میڈیکل کالجز کو اپنی لوکل ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے، وہ ایک دن میں ہو جائے گی اور آپ کا ایڈمیشن پروسیس اکارڈنگ ٹو کیونکہ سیٹیں فکس ہیں، اس میں وہ بڑھا چڑھا نہیں سکتے ہیں۔ اس کی جو فیسیں ہیں ان کی رپورٹ بھی ہائی کورٹ میں جمع کرا دیں، رزلٹ جو لوکل ٹیسٹ کی ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں جمع کرا دیں، اور یہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کا جو یہ سلسلہ اور PMDC کو اپنے اور کام ریسرچ کے اور ڈیزیز کو کم کرنے کے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو روٹین امیونائزیشن ہے بچوں کو جو ویکسین دینے ہیں وہ بھی 70% ہے، اس کو بڑھا کے ہم 100% کریں۔ ہماری لاء یونیورسٹی، خیبر یونیورسٹی اور دوسروں کو جب وہ پولیو کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا رہی ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں 2 ملک ہیں، افغانستان اور پاکستان، جہاں پہ پولیو کے قطرے ہم نہیں پلا رہے ہیں، وہاں ہم MD کیٹ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ اور یونیورسٹیوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں پارلیمنٹ سے بھی گزارش کروں گا، ہائی کورٹ سے بھی گزارش کروں گا، یونیورسٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ MD کیٹ کے بجائے پولیو کو پاکستان میں ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور آج کل تو MBBS ڈاکٹر کو آپ وارڈوں میں جائیں گے تو ان کو ہاؤس آفیسر کر کے رکھتے ہیں، ان کو تو کوئی دوائی لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو جو ہے کسی خاص ڈائگنوسس کرنے کی بھی اجازت نہیں، وہ صرف پرائمری ہیلتھ کیئر، یونیورسل ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر دینے کے لیے بھی 44 جو ہیں 10 ڈاکٹرز اور 30 جو ہیں 34 کے قریب جو ہیں پیرامیڈکس، نرسز اور مڈ وائز جس کو PNM کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ وہ پاکستان میں 15 ہیں، تو MBBS والے کیا کر سکیں گے جبکہ ان کو دوسرا سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس پانی صاف نہیں ہے، ہمارے پاس ڈرینیج نہیں ہے، ہمارے سے پولیو نہیں ختم ہو رہا ہے، تو باقی ہیلتھ سسٹم میں کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کی اموات زیادہ ہے، ماؤں کی اموات زیادہ ہے، میل نیوٹریشن زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ کلائمیٹ کی وجہ سے بھی ہمیں ڈینگی کا مسئلہ ہے، چکن گنیا کا مسئلہ ہے، ملیریا ہم سے نہیں کنٹرول ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو یہ بتا رہی ہے کہ MD کیٹ کا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو امپرومنٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی صحت کو بہتر کرنے کے اور ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہے۔ یہ ایک اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے اور والدین اور بچوں کو جو 2 لاکھ تو ٹیسٹ والے انتظار میں ہیں، 2 لاکھ ان کے پیرنٹ ہیں، اور اسی طرح پوری میڈیکل جو سسٹم ہے وہ ایک آن ہولڈ ہوئے ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی اسی ایڈمیشن کو لے کے وہاں پہ بھی کمپلینٹ ہیں، وہاں بھی سموتھ فیئر اور پراپر ایڈمیشن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہ اپنی اس چیز کو اپنے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کریں گے جس سے بچے متاثر ہوں گے۔ ہمارے بورڈوں کو جلدی رزلٹ نکالنی چاہیے اور بورڈوں کی ویٹیج کو بڑھانا چاہیے، اور بورڈوں کی جو چیئرمین ہیں ان کو بھی ہائی کورٹ بلا کے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ٹارگیٹ دے کے وہ اپنی امپرومنٹ کو آگے لے آئیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتائیں کہ آیا اس کی جو ریکنڈکٹ کی لوکل لیول کی اور جو ویٹیج کو کم کرنے کی جو پالیسی ہے یا جو آواز ہے اس میں کتنا طاقت ہے، گنجائش ہے، آپ اس کو کتنا لائک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین بشکولہ جی آج اتنے کافی ہے، تھینک یو۔